میرا خیال ہے شاید کہ دنیا میں یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا خصوصی بچوں کے لیے دنیا میں پاکستان کی بات نہیں کرتا، اس خطے کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں اتنا بڑا منصوبہ کسی نے نہیں بنایا ہوگا. اور یہ کنسیو کرنے کے لیے بہت بڑی ایک دل گزا چاہیے کہ 75 ایکڑ زمین کے اوپر ایک پورا شہر بنانے جا رہے ہیں، اور صرف ان لوگوں کے لیے جن کو ہماری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. اور بالکل شہر کے بیچ میں ہم کوئی دیہی علاقوں میں نہیں بنا رہے، کسی پدور کی آبادی میں نہیں بنا رہے. اور یہ شو کرتا ہے کہ ہماری حکومت اور چیف منسٹر صاحب کی کمٹمنٹ کتنی زیادہ ہے، خاص طور پہ ان لوگوں سے جن کو میری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے. اس ملک میں، اس صوبے میں کام کرنے والی وہ تمام تنظیمیں، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، جو اس قسم کے کار خیر میں حصہ لے رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، حکومت سندھ نے ان کو اپنا پارٹنر بنایا. اور یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ اگر حکومت کے پاس ایک لمیٹڈ ہیومن ریسورسز ہیں، ہمارے پاس لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، اور شاید کئی جگہوں پہ پراپرلی ٹرینڈ بھی نہ ہوں، لیکن دوسری طرف پرائیویٹ سیکٹر میں جو فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ادارے ایسے ہیں جن کے پاس صلاحیتیں بھی ہیں، جن کے پاس کوالیفیکیشنز بھی ہیں، لیکن وسائل کی کمی ہے ان کے پاس. اگر حکومت ان کو وسائل فراہم کرے تو ان کی جو پرفارمنس ہے یا جو ان کی کیپیسٹی ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے. حکومت سندھ ہر سال بلینز آف روپیز جو ہے وہ ان اداروں کو دیتی ہے، دے رہی ہے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کام جو حکومت خود شاید اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے نہیں کر سکتی، وہ ہم اپنے سینکڑوں تنظیموں کو ملا کے اس کا جو والیوم ہے اس کو بڑھا دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے یا جو ایسے افراد ہیں ان کو ہم کور کر سکیں. ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، ہم اپنے رائٹ آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، بہت سارے ایسے رائٹس ہوتے ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ حق، ہمیں یہ حق، ہمیں یہ حاصل ہے. ہم تو وہ ہیں جو آئین میں دیے ہوئے حق کو مانگ سکتے ہیں. ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہم جتاتے ہیں کہ یہ حق ہمارا ہے، لیکن یہ لوگ، یہ بچے تو وہ ہیں جو مانگ بھی نہیں سکتے اپنا حق. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین میں دیے ہوئے جتنے حقوق ہیں شہریوں کے لیے، ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی حق اس شہر پر، اس ریاست پر، اس ملک پر، اس ملک کے وسائل پر کسی کا ہے تو وہ ان لوگوں کا ہے جو خصوصی لوگ ہیں. اس لیے کہ یہ نہ اظہار کر سکتے اس انداز میں، نہ اپنی چیزوں کو، اپنی مشکلات کو، اپنی تکالیف کو بتا سکتے ہیں، اور نہ ہی شاید ان میں سے بہت بڑی اکثریت کو یہ پتہ ہوگا کہ ان کے حقوق ہیں کیا. ہر دفعہ خوشی ہوتی ہے وہاں جا کر کہ کم از کم ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ صرف کر دی اس کام کے لیے کہ ہم اس معاشرے کے جو مستحق لوگ ہیں ان کی خدمت کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں وہ اس دنیا میں فرشتے ہیں. انسان تو جو ہے ان سے شاید کہیں نہ کہیں اپنے ذاتی مفادات والی بات بھی کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے، لیکن وہ لوگ جو اپنا ذاتی مفاد کسی ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، اپنی پوری لائف جو ہے کسی ایسے مقصد کے لیے جس میں نہ ان کی اتنی کوئی پاپولرٹی ہو رہی ہوتی ہے، نہ کوئی تصویر آ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی نام آ رہا ہوتا ہے، نہ اسمبلی میں جا رہے ہوتے ہیں، نہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مقصد ہوتا ہے. اس مقصد کے ساتھ اپنے آپ کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اور اپنی زندگی اس کے ساتھ لگا دی ہے. جن لوگوں نے دارالسکول قائم کیا، ہماری جو سسٹر روتھ لوئس ہیں، یا ان سے پہلے جو گرٹروڈ لیمنز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کرداروں کو ہمیں نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ ہمیشہ ان کو پریز کرنا چاہیے، ان کی تعریفیں کرنی چاہیے، ان کو مثال بنانا چاہیے، تاکہ اور لوگ، ہر آدمی کی خواہش تو ہوتی ہے نا کہ جی لوگ مجھے مرنے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد کریں. تو اگر ہم جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن کام اچھا کیا ہے ان کو جتنا یاد رکھیں گے تو یہاں بیٹھے ہوئے میرے جیسے بہت سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم بھی کوئی ایسے کام ضرور کر کے جائیں کہ مرنے کے بعد وہ لوگ یاد رکھیں.